ہماری گفتگو آج احکام حج میں، تو مسائل نے بریک مار دی، اس لیے زیادہ نہیں پڑھیں گے. میری کتاب کا ایک صفحہ، اب آپ کی کتاب کا پتہ نہیں کتنا ہوگا. حج افراد آپ کرنا چاہتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ جو مکے کے حدود سے باہر ہیں وہ ڈائریکٹ حج افراد کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری حج تمتع ہے، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ حج افراد میں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. البتہ جو مکے والے ہیں ان کو تو کرنا ہی حج افراد ہے. اس حج میں شرط نیت کرنا. آپ اعتراض کریں گے نیت تو ہر حج میں ضروری ہے، افراد میں بھی ضروری ہے، قران میں بھی ضروری ہے، تو تمتع میں بھی ضروری ہے. تو یہ کیا مطلب کہ حج افراد میں نیت کرنا ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر نیت سے مراد یہ کیا وہ احرام باندھنا ہے یا احرام کی نیت ہے. ٹھیک، کیا مطلب کہ احرام کی نیت؟ بھائی جب آپ احکام حج بتا رہے ہیں تو ٹوٹل واجبات کو بیان کریں گے، سب کے سب واجب ہے. نیت کو منفرد اور آپ نے الگ سے جو ہے کیا ہے وہ کیوں ذکر کیا ہے؟ فرماتے ہیں حقیقت میں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن دوسرے حج کے اجزاء اور ارکان کے مقابلے میں نیت بڑا رکن ہے، کیونکہ نیت غالباً اول سے لے کے آخر تک برقرار رکھنی ہوتی ہے. اگر 5 منٹ کے لیے بھی آپ نے غیر خدا کو ذہن میں لایا کہ میں یہ کام غیر خدا کے لیے کرتا ہوں، تو گویا کہ حج میں گڑبڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جبکہ عرفات والا وقوف وہ مثلا چند گھنٹے کا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کام ختم ہو گیا. مزدلفہ والا وقوف بھی چند گھنٹوں کا ہوتا ہے. پھر منا میں بھی 2 راتیں ٹھہرنے ہیں اور یوں سمجھے 2 دن. ٹھیک ہے، تو وہ سب جو ہے کیا ہے کچھ عرصے کے لیے ہیں، پورے حج کے اول سے لے کر آخر تک نہیں ہے. نیت چونکہ اول سے لے کے آخر تک ہے، اس لیے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، ویسے اس کے بیان کرنے کی کوئی خاص اور ضرورت نہیں تھی. خوب چلیں، افراد کا احرام باندھنا ہے، کہاں سے باندھیں گے؟ ایک سوال پھر میں پوچھتا ہوں، دیکھوں کہ حج کے ساتھ آپ لوگوں کی دوستی ہوئی ہے یا نہیں. حج کا پہلا عمل کون سی جگہ سے شروع ہوتا ہے چاچا سکندر؟ جو بتانا چاہے بتائے. ٹھیک ہے، احسن. تو اچھا، میقات میں احرام باندھنے کے بعد پھر حج کا پہلا عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے یا دوسرا عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہاں ہاں نہیں بھائی، نہیں جناب، یہ سب تکے مارے عرفات سے، کیونکہ 9 تاریخ ٹھیک ہے زوال سے لے کے غروب تک آپ کو وہاں وقوف کرنا ہے. اب حج افراد میں پہلے سلطان شاہ صاحب حج ہوگا یا عمرہ ہوگا؟ ہاں اچھا، اور تمتع میں پہلے کیا ہوگا؟ احسن. تو اب فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب جو حج افراد کرنا چاہتا ہے اس کو آپ مفرد بھی فی الحال کہنا چاہیں تو کہہ لیں. وہ مفرد صاحب احرام کہاں سے باندھے؟ میقات سے باندھے گا یا اپنے گھر سے باندھے گا؟ کہتے ہیں کہ عرفات سے لے کے میقات تک کا فاصلہ بھی مد نظر رکھے اور عرفات سے اپنے گھر تک کا بھی فاصلہ نظر میں رکھے. جو قریب تر ہے وہاں سے احرام باندھے گا. اس کا گھر عرفات سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور میقات 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو یہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر عرفات چلا جائے گا. اور اگر اپنا گھر جو ہے 15 کلومیٹر پر ہے، میقات 5 کلومیٹر پر ہے، تو پھر میقات سے احرام باندھ کر جائے گا، پھر گھر سے احرام نہیں باندھے گا. جو قریب تر ہے وہاں سے جو کیا ہے جناب یہ احرام باندھے گا. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کیا حج افراد میں بھی یہ مسئلہ ہے اور اس میں حج قران میں، یا حج قران میں بھی یہ مسئلہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں بالکل اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ احرام اس جگہ سے باندھے گا جو عرفات کے زیادہ قریب ہو. اگر میقات زیادہ قریب ہے تو میقات سے احرام باندھے گا، اگر گھر زیادہ قریب ہے تو گھر سے باندھے گا. اچھا، پھر دونوں حج میں فرق
کہتے ہیں ہاں فرق یہ ہے کہ قران کا جب احرام باندھے گا ٹھیک ہے تو ساتھ میں قربانی لانی پڑے گی ٹھیک ہے اور تلبیہ یا تلبیہ دونوں کرنے یا دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک جبکہ افراد میں قربانی لانے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا آج جو تقلید کرتے ہیں ان کی مذمت میں بھی دو لفظ بولتے ہیں. تقلید اچھا عمل ہے برا عمل ہے؟ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ 100% برا عمل ہے ٹھیک ہے. یہ مجبوری ہے. آپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں مجبوری کی تحت کسی اور کی پیروی کرتے ہیں. نہیں تو اچھا عمل یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں کیوں دوسرے کے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں. جو جاہل ہے اس کی مجبوری ہے کہ وہ تقلید کرے. اور تقلید کی معنی کیا ہے ٹھیک ہے گلے میں توق پہننا یا گلے میں جوتا ڈالنا ٹھیک ہے. میں نہیں کہتا ہوں شہید اول اور شہید ثانی یہ کہتے ہیں کہ جو آپ قربانی اپنے ساتھ لے گئے ہیں اگر قربانی اونٹ ہے تو ایسا کرے کہ اونٹ کا جو کلھے کے ادا شانہ کندھا تو میرے خیال اور چیز ہو جائے گی نا ٹھیک جو اس کے اوپر وہ کوہان ہوتی ہے جس میں وہ گھاس پانی کو جمع کرتا ہے اس کو ایک طرف سے آپ ہلکا کٹ لگائیں اس سے خون نکلے پھر وہ خون وہاں پر جو کیا اسے رگڑ دیں. کیوں ایسا کریں؟ تاکہ اگر یہ اونٹ آپ سے چھوٹ جائے آپ سے بھاگ جائے تو جو بھی دیکھے گا وہ سمجھے گا کہ یہ اونٹ جو ہے کیا ہے تجارت کا نہیں ہے بلکہ یہ قربانی کا ہے. لیکن اگر قربانی میں آپ گائے بیل لے گئے تو پھر قلد ہو اس گائے بیل کو تقلید کرو. کیا مطلب؟ اس کے گلے میں جوتا باندھ دو ٹھیک ہے. تو یہ جوتا باندھنا یہ بھی نشانی ہوگا کہ جو بھی دیکھے گا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ قربانی کا ہے. اگر مالک اس کو قربانی نہیں کر سکا تو جس کو ملے گا وہ مالک کی طرف سے قربانی کر دے گا. بات واضح ہو گئی. بس تقلید مجبوری کی صورت میں تو کرنی ہے. مجبوری کی صورت میں نامحرم عورت اگر پانی میں گر گئی تو اچھی بات یہ ہے کہ وہ خود نکلے ٹھیک ہے. کوئی نامحرم جا کے اس کو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے یا اس کو گلے لگا کے پھر باہر لے تو یہ بری بات ہے لیکن جان بچانے کے لیے کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے تقلید بھی یوں سمجھیں کہ بس ایک اپنے اعمال کو صحیح کرنے کے لیے مجبوری کی صورت میں ہم دوسرے کی پیروی کرتے ہیں. نہیں تو کیا یہ جو دوسرا فتویٰ اخذ کر کے لے آتا ہے آپ کے سامنے آپ کو یقین ہے کہ یہ فتویٰ صحیح ہے؟ یہ یقین نہیں ہے؟ یقین ہے؟ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. یقین نہیں ہے. میں نے سوال کیا کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ ٹھیک لے آیا ہے فتویٰ یا نہیں؟ میں گنہگار غیر گنہگار کی بھائی ہاں ہم شیعہ چھٹے امام کے بقل مختیا ہیں. ہم مصیب نہیں ہیں. ہم اپنے مجتہد کی ہر فتویٰ میں خطا کا احتمال دیتے ہیں یار. کہ چھٹا امام کہہ رہا ہے کہ خطا کا احتمال ہے آپ کہہ رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ وہ صحیح فرما رہا ہے. ٹھیک ہے سوچ سمجھ کے اپنے دماغ سے چلیں. اس لیے امام نے فرمایا للمصیب اجران وللمخطئ اجر واحد. اگر ہمارے مجتہد کی فتویٰ صحیح نکل آئی یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں. ابھی پتہ نہیں چلے گا. کیا اگر اس کی صحیح فتویٰ تھی تو اس کو 2 ثواب ملیں گے. ایک اس کے محنت کا ثواب دوسرا اس کے اصل مطلب تک پہنچنے کا ثواب. اگر کسی نے خطا کی ہے تو بھی اس کو سزا نہیں ملے گی. ایک ثواب ملے گا محنت کا. باقی خطا کی تو جان بوجھ کر تو نہیں کی. میرے الفاظ کا یہ ہرگز مطلب نہیں لینا کہ میں کہتا ہوں کہ مجتہد جان بوجھ کر غلط فتویٰ دیتے ہیں. جان بوجھ کر بیٹا نہیں دیتے ہیں. جو جان بوجھ کر غلط فتویٰ دے وہ تو عادل ہی نہیں ہے. اس کی تقلید ہی نہیں ہوگی. وہ اپنے بس میں کوشش میں تو یہ ہے کہ فتویٰ ہم صحیح دے لیکن غلط فتویٰ دے سکتے ہیں. جیسے علامہ حلی کا مشہور قصہ کہ علامہ حلی کے والد صاحب اندر بیٹھے ہوئے تھے. ان سے کسی نے آگے فتویٰ پوچھا تو انہوں نے فتویٰ غلط بتایا. باہر علامہ حلی نے سنا کہ میرے والد صاحب نے فتویٰ غلط دی ہے. ٹھیک ہے تو علامہ حلی نے ان کو کہا کہ اس مسئلے کا یہ جواب ہے. ٹھیک پھر مشہور قصہ ہے کوئی حوالہ وغیرہ میرے پاس نہیں ہمیں بھی استادوں نے سنایا. تو ان کے والد صاحب خوشی میں آئے کہ میں اپنے بیٹے کو گلے لگاؤں. علامہ حلی تو بالغ بھی نہیں تھے. علامہ حلی نے سوچے شاید والد صاحب لڑیں گے. ٹھیک ہے تو وہ دوڑنے لگے. والد جب پہنچنے والے تھے تو انہوں نے آیت سجدہ پڑھ دی. اب علامہ حلی پہ تو سجدہ واجب نہیں ہوا. باپ پہ سجدہ واجب ہوا. وہ سجدے میں گر گئے. وہ پھر اور بھاگ گئے. ٹھیک ہے
یا اس قسم کی کئی ساری فتوا ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے مجتہدین نے غلط فتوا دیے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں ان کو احساس ہوا ہے کہ ہم نے غلط فتوا دیا تھا۔ آیت اللہ بروجردی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ امام خمینی کے بھی استاد ہیں، وہ کبھی کبھی ایک دن ایک فتوا سناتے تھے، دوسرے دن تیسرے دن آ کے اس فتوا کے پھر الٹ سناتے تھے، تو ان کی شاگرد کہتے تھے قبلہ کل آپ نے یہ فتوا سنائی، آج پھر اس کے برعکس، تو وہ کہتے تھے انا فی کل یوم رجل، میں ہر دن ایک نیا بروجردی، یعنی میری تحقیق جاری رہتی ہے، کل میں نے ایک تحقیق کی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، لیکن آج کی تحقیق میں پھر اس کے برعکس نتیجے پہ پہنچا ہوں، تو آج یہ میری فتوا ہے۔ اس لیے کہیں بھی اگر باہر بیٹھے محفل میں تو کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ کے گلے پڑ جائے، پھر آپ پریشان ہو جائیں۔ وَيُشْتَرَطُ فِي حَجِّ الْإِفْرَادِ، شرط ہے حج افراد میں، چلیں عدد تمام جو نالو چاہے وفا، یشترط تو کون سا فعل ہے؟ احسنتم، فی حج الافراد، افراد والے حج میں شرط ہے کس کی؟ النیت، تو نیت کی۔ نعیم صاحب کو ابھی تک نہیں ملا نا، مباحثہ کیا تھا، گلشیر مباحثہ کیا تھا، سکندر صاحب نے تو نہیں کیا ہوگا، وہ تو استثناء ہے۔ آپ نے مباحثہ کیا کس کے ساتھ؟ یہ تھے آپ نے کیا کن کے ساتھ؟ اچھا، رضا مباحثے میں نہیں تھا، سکندر بھی نہیں تھا، چلتے بھائی یہ بڑے لوگ ہیں۔ والمراد بنیت، بہا کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ نیت کی طرف۔ یہ نیت سے مراد کیا ہے؟ حج کی نیت کرنا؟ کہتے نہیں، والمراد بہا نیت الاحرام، احرام کی نیت کرنا، کہ میں احرام باندھ رہا ہوں یا سائیں سلطان شاہ پہن رہا ہوں، میں احرام پہن رہا ہوں بالنسک المخصوص سے، اس مخصوص عبادت کا، یعنی عمرے کا ہے یا حج کا، یعنی حج افراد کا۔ تو یعنی نیت سے مراد یہ ہے کہ میں جب احرام پہنوں گا تو کہوں گا یہ جو میں احرام پہن رہا ہوں حج افراد کا پہن رہا ہوں، واجب قربتاً، اللہ کہیں یا الہ کہیں، ٹھیک ہے، اللہ کہیں گے تو 100% ریا ہو جائے گی، اور الہ کہیں بغیر تشدید کے تو خالص اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ وَعَلَى هَذَا، مشاہد صاحب اللہ اور الہ والی بات نہیں سمجھے، سمجھ گئے؟ ہاں، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیسے مطلب پھر پوری نیت کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ یعنی یہ میں کام کرتا ہوں تاکہ قریب ہو جاؤں غیر خدا کے، ٹھیک، اور اگر اللہ کہیں گے تو یہ میں کام کرتا ہوں تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ فرمانے وَعَلَى هَذَا، یہ جو ہم نے نیت کی توجیہ کی کہ نیت سے مراد نیت حج نہیں ہے بلکہ نیت سے مراد نیت احرام ہے، یمکن الغنا عنہا، ممکن تھا کہ ہم بے نیاز ہو جاتے نیت احرام سے، کیوں؟ بذکر الاحرام، جب خود احرام کا ذکر کرتے اس وقت یہ نیت کی بات آ جاتی تو الگ سے نیت کرنے کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کما، جس طریقے سے یستغنا، بے نیاز ہوا جاتا ہے، ان باقی نیات، دوسری نیات سے، بے افعال ہے جب وہ دوسرے کام کریں گے۔ بھائی جب عرفات کریں گے تو اس میں آٹومیٹک عرفہ کی نیت بھی آپ کو کرنی ہوگی، جب مزدلفہ میں ٹھہریں گے تو آٹومیٹک مزدلفہ کے رہنے کی بھی نیت ہو جائے گی۔ ان کو یہ کس کی موبائل بھائی یار سکندر یہ کیا کرتے ہو؟ تو ایسا وہاں پر الگ الگ سے بیان نہیں کیا کہ پہلے نیت مزدلفہ کرو پھر مزدلفہ میں ٹھہرو۔ وہ وجہ تخصیص سے ہی، کیا وجہ ہے کہ مخصوص کیا ہے مصنف نے نیت احرام کو؟ فرماتے ان الاحرام الرکن الاعظم، بھائی احرام جو کیا ہے وہ بڑا رکن ہے، ٹھیک ہے، بے استمرار ہی، یہ جاری رہتا ہے حج کے افعال میں، و مصاحبت ہی، اور یہ احرام ساتھ رہتا ہے لأکثر الافعال، ٹوٹل افعال کے لیے نہیں، کچھ افعال حج ایسے ہیں جو بغیر احرام کے بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اکثر اعمال میں احرام ساتھ رہتا ہے، وکثرت احکام ہی، اور پھر یہ کیا ہے احرام کے احکام بھی زیادہ ہیں، تو گویا کہ یہ ایک بڑی حیثیت والا ہے، اس لیے اس کی نیت کو بھی انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ بل ہوا فی الحقیقت عبارت عن نیہ،
بلکہ خود یہی احرام نیت ہے. جب تک احرام نہیں باندھیں گے آپ کا حج ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا حج ہوگا ہی اس وقت جب آپ احرام کی حالت میں ہوں گے. لأن توطین نفس، اس لیے کہ اپنے نفس کو تیار کرنا، آمادہ کرنا، کس بات پر؟ اللہ ترک المحرمات، کہ آپ ترک کریں گے ان کاموں کو جو حرام ہو جاتے ہیں. المذکور تھے وہ محرمات ہیں کہاں؟ کہتے ہیں ذکر کیے گئے یا کیے جائیں گے. کیا بھائی؟ کیے جائیں گے. بھائی اس میں مفعول ماضی کا ترجمہ نہیں دیتا، حال کا یا استقبال کا دیتا ہے. کہاں ذکر کیے گئے محرمات احرام؟ ذکر کیے، پڑھے آپ نے؟ نہیں پڑھے. جن کا ذکر کیا جائے گا، ٹھیک ہے. لا یخرج عن نیت، یہ جو ہے کیا ہے جناب، آمادہ کرنا، یہ نیت سے خارج نہیں ہوتا ہے. اذ لا یعتبر استدامتہ، اس لیے کہ یہ توتین کا تو جاری رکھنا کہ میں خود کو آمادہ کر رہا ہوں، یہ آخر حج تک یہ توتین ہو نہ ہو، آپ کی نیت تو ہونی چاہیے کہ میں ان کاموں کو ترک کروں گا. وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِدَ بِالنِّيَّةِ نِيَّةَ الْحَجِّ، اور کہتے ممکن ہے کہ مصنف نے ارادہ نیت سے نیت احرام نہیں کیا ہو بلکہ نیت حج کیا ہو. جملتاً یعنی مجموعاً، اس کے ہر ایک فعل کی الگ الگ نیت نہیں، ٹوٹل حج کی نیت کا ارادہ کیا ہو. وَنِيَّةُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ، اور ساتھ میں گھر سے نکلنے کی بھی نیت بھی اس میں شامل کی گئی ہو. کما ذکرہ بعض، جیسے کہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نیت سے مراد کیا ہے، ٹوٹل حج کی نیت ہے اور گھر سے نکلنے کی نیت ہے. لیکن وفی وجوبہما نظر، ٹوٹل حج کی نیت کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر گھر سے نکلنے کی نیت کرنے کے واجب ہونے میں نظر بے معنی اعتراض، ہمیں اعتراض ہے. اقربہ العدم، ٹھیک ہے. اقربہ کی ضمیر کہانی کہ اقرب نظر، سب سے جو اچھا نظریہ اور قول ہے وہ یہ العدم کہ یہ نیت کرنا واجب نہیں ہے، مشاہد صاحب. والذی اختارہ المصنف فی الدروس، اور وہ نظریہ جس کو انتخاب کیا ہے مصنف نے کتاب دروس میں، وہ کون سے؟ الاول، وہ پہلے والا ہے کہ نیت سے مراد نیت احرام ہے، نیت سے مراد نیت حج نہیں ہے. وَإِحْرَامُ الْحَاجِّ بِالْإِفْرَادِ، اور حاجی صاحب احرام باندھے گا یا پہنے گا، ٹھیک ہے، حج افراد کا، من المیقات، میقات سے. یہ میقات کیا چیز ہے بھائی؟ میقات انشاءاللہ پڑھیں گے چند دنوں میں. میقات التی وقتہا رسول اللہ، وہ جگہیں ہیں جن کو معین کیا ہے رسول اکرم نے کہ یہاں سے احرام باندھا جائے. وَهُوَ أَحَدُ السِّتَّةِ الْآتِيَةِ، بیٹا وہ یہ میقات ان 6 میں سے ایک ہے جو آئیں گی. وَمَا فِي حُکْمِهَا، یا اگر میقات سے احرام نہیں باندھتا تو ان جگہوں سے باندھے جو میقات کے حکم میں ہیں. کیا مطلب میقات کے حکم میں؟ وہ شخص جو جہاز کے ذریعے جا رہا ہے حج پہ، اور وہ تو میقات پہ جناب ایئرپورٹ بنا ہوا نہیں ہے کہ وہاں پر جہاز اترے گا، تو اس کے لیے کہتے مسامتت، یعنی جب آپ کا جہاز میقات کے آمنے سامنے آ جائے تو آپ وہاں پر احرام پہن لو، یا اگر پہنا ہو تو نیت اس وقت کر لو جب اس کے آمنے سامنے ہو رہا ہے، کیونکہ جہاز تو سیکنڈوں میں گزر جائے گا. نیت تو ایک امر قلبی ہے، جیسے وہ اعلان کریں گے کہ ابھی ہم میقات سے گزر رہے ہیں، اس وقت آپ نیت کر لیں. یا اگر آپ جو ہے کیا ہے پانی کے ذریعے اور جو ہے کیا سمندر کے ذریعے جا رہے ہیں مکے، تو وہاں پر بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ ابھی ہم میقات کے آمنے سامنے ہیں، جن لوگوں کو اپنا احرام باندھنا ہے یا احرام کی نیت کرنی وہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ کریں یا تو میقات یا ما فی حکمہا، وہ جگہ جو میقات کے حکم میں ہے. او بیٹا کس پہ دلالت کرتا ہے؟ او کی 2-4 معنی ہیں، ان میں سے ایک تخیر ہے. من المیقات او، یعنی احرام یا جو ہے کیا ہے میقات سے پہنے گا، یا دویرت اہلہی کی مل جائے گی افراد کی طرف، دویرہ گھروں کی معنی میں، افراد کے گھروں سے باندھے گا احرام. ان کانت الگھر اقربو من المیقات، البتہ اگر یہ گھر میقات سے زیادہ قریب ہیں، کس کے؟ الی عرفات، میدان عرفات کے. اعتبر القرب الی عرفات، یہاں پر جناب اقبال صاحب والی بات میں نے کہا نا مسجد الحرام سے وہ حج شروع ہوتا ہے، کہتے یہ عرفات بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو مکہ کہنا چاہیے تھا نا کہ اگر اس کا گھر مکے کے زیادہ قریب ہے تو گھر سے احرام باندھے، اگر میقات مکے کے زیادہ قریب ہے تو میقات سے احرام باندھے. کہتے ہیں حاجی جو افراد پہ جا رہا ہے اس کا فی الحال مکے کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے،
اس کا ڈائریکٹ احرام کے بعد دوسرا کام عرفات سے شروع ہوگا، اس لیے انہوں نے عرفات کے قرب اور بعد کو مد نظر رکھا ہے، خود شہر مکہ کے قرب اور بعد کو مد نظر نہیں رکھا ہے۔ اعتبر القرب الی عرفات، مصنف صاحب نے قرب کو معتبر سمجھے عرفات کی، کیوں؟ لأن الحج بعد الاحلال، اس لیے کہ حج احرام کے بعد، ٹھیک ہے، یا شروع کے بعد، شروع ہونے کے بعد، بہی، ٹھیک ہے، من المیقات، احلال بالحج، جب آپ نے شروع کر دیا حج کو میقات سے، تو وہ کہاں پر ختم ہوگا بیٹا؟ وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ عرفات سے، مکے سے شروع نہیں ہوگا۔ لا يتعلق الغرض فی الحج بغیر عرفات، اس حج میں ہماری غرض تعلق نہیں رکھتی ہے عرفات کے علاوہ کسی اور جگہ کے ساتھ، مکے کے ساتھ ہمارے کام کا کوئی غرض نہیں ہے۔ بخلاف العمرہ، ہاں البتہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو عمرے میں آپ کو پہلے مکے جانا ہوگا، عرفات جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ فإن مقصد العمرہ، بتحقیق عمرے کا مقصد احرام کے بعد مکہ، وہ مکہ ہے۔ فینبغی اعتبار القرب فی العمرہ الی مکہ، ہاں اگر عمرے کے لحاظ سے آپ قرب کی بات کریں گے تو پھر عرفات کو بیچ میں نہیں لائیں گے، پھر آپ کہیں گے اس کے گھر اور میقات میں سے جو مکے کے زیادہ قریب ہے وہاں سے جا کے کیا کرے گا؟ احرام پہنے گا۔ ولیکن لم یذکرہ ہونا، لیکن مصنف صاحب نے ذکر نہیں کیا مکے والے قرب کو ہونا حج افراد میں۔ وفی دروس اطلق القرب، اور مصنف نے مشاہد کتاب دروس میں یہ کہا جو زیادہ قریب ہوگا اس سے احرام پہنے گا، کس کے قریب ہوگا اس کو ذکر نہیں کیا۔ مطلق قرب کو تو بیان کیا، مطلق قرب یعنی نہ اس میں قرب عرفات کو بیان کیا نہ قرب مکہ کو بیان کیا ہے۔ والمصرح به فی الاخبار الکثیرۃ، ول یہ الف لام موصولہ ہے، اور وہ چیز جس کی تصریح کی گئی ہے بعض احادیث میں، بعض نہیں بلکہ بہت ساری احادیث میں، والقرب الی مکہ، وہ یہ ہے کہ مکے کے جو قریب ہوگا اس سے احرام پہنے گا، مطلقہ، چاہے احرام حج کا ہو چاہے احرام عمرے کا ہو۔ فالعملو بہی، پس عمل کرنا بہی، اس مصرح فی روایات پر، متعین، یہ متعین ہے، یعنی عرفات کے قرب کو مشاہد صاحب نہیں دیکھیں گے بلکہ مکے کے قرب کو دیکھیں گے۔ وَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مُتَوَجِّهًا، اب یہ بھی سیاست کر رہے ہیں میرے خیال شہید ثانی، ادھر کہہ رہے ہیں کہ جو احادیث میں بات بیان کی گئی ہے وہی معین ہے، پھر فرما رہے جو یہاں پر بات کی یہ بھی اچھی ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں پر تو عرفات کے قرب کی بات کی، احادیث میں تو مکے کے قرب کی بات ہے، اب آپ مکے کے قرب والی بات کو بھی اچھا سمجھ رہے ہیں، عرفات والی کو بھی اچھا سمجھ رہے ہیں، کیا مطلب؟ دونوں میں سے کوئی ایک اچھی ہے، عمرے کی صورت میں مکے والی بات اچھی ہے، حج کی صورت میں عرفات والی بات اچھی ہے۔ وَعَلَى مُعْتَبَرَ الْمُصَنِّف، کہتے ہیں اور وہ بات جس کو معتبر سمجھے مصنف نے، بھائی جب بھی ماں آئے گی تو اس کو من آ کے بیان کرے گی، مصنف نے کس کو معتبر سمجھا؟ من مراعات القرب الی عرفات، انہوں نے کہا کہ ہم عرفات کے قریب والی جگہ کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ جناب الیہا کی ضمیر عرفات کی ضرورت ہے، والا اعتبار مکہ، اور اگر ہم مکہ کے قرب کو مد نظر رکھیں گے فالحکم کذالک، نہیں فاہل مکہ، جناب میں ایک لائن نیچے آ گیا گا، فاہل مکہ تو جو مکے والے ہیں، یحرمون یا یحرمون، رضا کیا پڑھیں گے؟ سوچ کے بات کرتے بغیر سوچنے کے، اس کا مصدر کیا ہوگا؟ بعد افعال کا احرام ہے، یحرمون من منزلہم، تو مکے والے احرام کہاں سے باندھیں گے یا پہنیں گے؟ اپنے گھروں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ عرفات کے میرے خیال میں بورڈ پہ 12 کلومیٹر لکھا ہے، میقات جو بھی ہے وہ 12 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے، اس سے قریب نہیں ہے، وہ اپنے گھروں سے جو ہے کیا ہے وہ احرام باندھیں گے۔ کیوں؟ لأن دویرتہم، ہم کی ضمیر جگہ اہل مکہ کی طرف، اس لیے کہ اہل مکہ کے جو گھر ہیں اقرب من المیقات، وہ میقات سے زیادہ قریب ہے، کس کے؟ الی العرفات، عرفات کے۔ ولا اعتبار مکہ، لیکن اگر ہم قرب سے مراد قرب مکہ لیتے ہیں تو پھر مکے والے احرام کہاں سے پہنیں گے؟ حافظ صاحب وہ مکے کے گھروں سے نہیں پہن سکتے، کیونکہ اقرب کا مطلب یہ ہے
کہ احرام باندھنے کی جگہ الگ ہونی چاہیے، مکہ الگ ہونا چاہیے. اقربیت اس وقت ہوگی نا، مثلا میں کہہ سکتا ہوں کہ حافظ صاحب میرے قریب ہے، میں الگ ہوں، حافظ صاحب الگ ہے. لیکن اگر یہ کہوں کہ میرا ہاتھ میرے قریب ہے، آپ کہیں گے ہاتھ تو آپ کا ہے، اس میں قرب کا لفظ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. اگر ہم کہیں گے کہ احرام اس جگہ سے باندھیں گے جو مکے کے قریب ہوگی، تو مکے کے گھر اس لفظ میں اور اس عبارت میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ قریب ہونے والا اور جس کے قریب ہوا جا رہا ہے دونوں میں مغایرت اور جدائی ہونی چاہیے. مکہ اور مکے کے گھر میں تو کوئی جدائی نہیں ہے. وَأَلَا خوب اعتبار مکہ، اگر ہم مکہ والے قرب کو معتبر سمجھیں، فالحکم کذالک، تو بھی حکم یہی ہے کہ یعنی وہ لوگ اپنے گھروں سے احرام باندھیں گے. لیکن ایک اعتراض ہوتا ہے، الا ان الاقربیت، یہ جو ہم نے قریب تر والی بات کہی تھی، لا تتم، یہ گھروں میں کمپلیٹ نہیں ہوگی. کیوں؟ لاقتضاء الاقربیہ، اقربیت تقاضا کرتی المغایرۃ بین المنزل والمکہ، کہ منزل اور مکہ میں کیا ہونی چاہیے بیٹا؟ جدائی ہونی چاہیے. وَلَوْ كَانَ الْمَنزِلُ مُسَاوِيًا لِلْمِيقَاتِ، بھائی عرفات سے آپ کا گھر بھی فرض کریں 12 کلومیٹر پر ہے، میقات بھی 12 کلومیٹر پر ہے. اب کہاں سے احرام پانے؟ دونوں کا مفاصلہ ایک جتنا ہے. ٹھیک ہے. وَلَوْ كَانَ الْمَنزِلُ مُسَاوِيًا لِلْمِيقَاتِ، اگر منزل مساوی ہو میقات کے، احرم من المیقات، تو پھر میقات کو اہمیت دے گا، میقات سے احرام پہنے گا. وَلَوْ كَانَ مُجَاوِرًا بِمَكَّةَ قبل مضی سنتین، ہاں جی یہ مسئلہ خلاصہ نہیں سنایا، آسان ہے. اگر آپ مکے کے نہیں تھے، مکے میں اب ہجرت کر کے گئے، تو جب تک 2 سال آپ کو وہاں نہ گزرے تب تک آپ کا حج مکے والے لوگوں کا نہیں ہوگا بلکہ باہر والے لوگوں کا ہوگا. یعنی آپ کا حج تمتع ہوگا، تو پھر آپ کو مکہ چھوڑ کے کسی میقات پر آنا پڑے گا. لیکن 2 سال گزرنے کے بعد اگر حج کرتے ہیں تو آپ کا حکم وہی مکے والوں کا حکم ہے. پھر آپ کا گھر اور میقات اور عرفات کا مفاصلہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. جو آپ کا گھر قریب ہوگا تو گھر سے باندھیں گے، میقات قریب ہے تو میقات سے احرام پہنیں گے، اور اگر دونوں مساوی ہیں تو بھی میقات کو آپ اہمیت دیں گے. وَلَوْ کان کی ضمیر کہاں جائے گی؟ حاجی کی طرف. اگر حاجی صاحب مکے کا پڑوسی ہوا ہو، مجاورن یعنی کہ رہائش پذیر ہوا ہو، قبل مضی سنتین، لیکن ابھی 2 سال گزرے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. 2 سال گزرنے سے پہلے خرج الى عہد المواقیت، یہ مکے کے گھر سے احرام نہیں پہنے گا بلکہ کسی ایک میقات کی طرف نکل جائے گا. وہ بعد سنتین، لیکن 2 سالوں کے بعد اگر حج کرنا چاہتا ہے تو یساوی اہل المکہ، یہ شخص بھی اہل مکہ والوں کے مساوی ہو جائے گا. وَيُشْتَرَطُ فِي الْقِرَانِ ذَلِكَ، قران میں بھی یہی شرط ہے کہ احرام کی نیت کرے گا. ٹھیک ہے. جیسے افراد میں احرام کی نیت تھی. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے گھروں سے احرام پہننا ہے یا میقات، وہی تفصیل جو آپ پڑھ کر آئے. ٹھیک ہے. فی حج الافراد. وہ یزید، لیکن قران میں کچھ چیز بڑھ جاتی ہے، کچھ باتیں، کچھ احکام بڑھ جاتے ہیں. عقدہ، جب یہ شخص باندھے، ٹھیک ہے، احرام ہی، قران کا احرام، بسیاق الہدی، تو اس کو قربانی ساتھ لے آنی پڑے گی. وہ اشعار ہی، اور پھر قربانی پر بیٹا کوئی نشانی بھی لگائے گا. ٹھیک ہے. کیسے نشانی لگے گا؟ بشق کے سنا میں ہی، اس کے کندھے کو چیر دے، من الجانب الایمن، ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف جو اس کا کندھا ہے. وہ لطخ ہی، اور اس کو پھر لت پت کر دے، بدم ہی، اپنے خون سے، اس جانور کو جو اس سے خون نکلا ہے وہی اس کو رگڑ دے. ٹھیک ہے. ان کانل قربانی بدن تن، اگر وہ قربانی کیا ہو بیٹا؟ اونٹ ہو. وہ تقلید ہی، مشاہد صاحب، اور اس قربانی والے جانور میں کیا کرے گا؟ تقلید. وہ کیا ہے؟ ان کانل ہدی و غیر البدن، تقلید اس صورت میں کرے گا جب آپ کی قربانی غیر اونٹ ہو. ٹھیک ہے. بأن يعلق في رقبة نعلا، اس کے گلے میں ایک جوتی ڈال دے. ٹھیک ہے. باندھ دے. قد صلى السائق فيه، اس باندھنے والے نے نماز پڑھی ہو اس جوتی میں. بیٹا کچھ ایسے جوتے ہیں جن میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، جو نرم ہوتے ہیں اور کپڑے کی طرح، یعنی آپ کے انگوٹھے اور انگلی کے لگنے سے کوئی رکاوٹ نہیں بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ولو نافلہ، واجب نماز پڑھی ہو تو ٹھیک ہے. ولو نافلہ، اگر کہ اس میں مستحبی نماز پڑھی ہو. ولو قلد الابل، اگر اونٹ کے بھی گلے میں جوتا
پہنا دے یا باندھ دے تو کیا ہے بدل اشعار ہے، اس کو چیرنے پھاڑنے جا رہی ہے بھی جائز ہے. اس بیچارے کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، ممکن ہے مکھیاں مچھر یہ وہ اس کے خون پہ آئے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے گلے میں جوتا ڈال دیں تو بھی یہ چلے گا. افضل نہیں ہے لیکن جائز ہے، یہ چلے گا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.